اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان عمی زیدا کان مؤمنا عالما صدوقا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فضیلت بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں اپنے چچا جناب زید کی۔ کون زید؟ کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ میرے چچا زید مومن تھے، عالم تھے اور صدوق تھے، صادق تھے۔ دیکھیں جناب زید کی فضیلت اور عظمت کے لیے اگر بیان کیا جائے تو سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی ولادت سے پہلے ان کا نام رکھا ہے۔ یہ جو زید نام ہے، یہ زید ان کی ولادت سے پہلے ہی ہمارے نبی نے یہ نام رکھا تھا۔ ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کا حسب و نسب اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک امام کے بیٹے ہیں، ایک امام کے بھائی ہیں، ایک امام کے چچا ہیں۔ انہیں زید شہید کہا جاتا ہے اولاً، کیونکہ ان کی شہادت کی مناسبت سے ان کو زید شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرا ان کا لقب ہے وہ ہے حلیف القرآن۔ کیوں حلیف القرآن کہتے ہیں انہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ قاری قرآن تھے، یہ قرآن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں حلیف القرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا لقب ہے زید الازیاد، یعنی عظمتوں اور فضیلت میں اتنے زیادہ عظیم تھے کہ جن کی بنیاد پر زید الازیاد کہا گیا انہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی نگاہوں میں اگر دیکھا جائے جناب زید کی شخصیت کو، تو آپ کو یہ ملے گا کہ جناب زید وہ شخصیت ہیں کہ جو کبھی بھی ظالم کے سامنے خوف نہیں کھائے، ظالم کے سامنے ڈرے نہیں، بلکہ ان کی تاریخ میں آپ ملاحظہ فرمائیں تو ان کو صاف صاف یہ ملتا ہے کہ جناب زید وہ تھے کہ جو علل اعلان تبرہ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ شیخین پر مکمل تبرہ کرتے تھے، کھل کے تبرہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنی امیہ ان کے دشمن ہو چکے تھے، اموی ان کے دشمن تھے، لیکن دشمنی ہونے کے باوجود بھی جناب زید نے کبھی بھی کسی سے کوئی رواداری نہیں برتی، کسی سے کوئی اتحاد کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی اتحاد کی کوشش کی، بلکہ ہمیشہ کھل کے علل اعلان تبرہ کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زید کو شہادت ملی بنی امیہ کے ذریعے۔ جناب زید کی شخصیت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے چچا زید جنت میں ہیں۔ یعنی دیکھیں، پھر دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے چچا زید جب یہ قیام کریں اور جو شخص بھی ان کے قیام میں لبیک نہیں کہتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ کون لعنت کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں۔ کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ جو جناب زید کے قیام پر بلائے ہوئے، جب قیام کیا جناب زید نے اور بلایا اپنی طرف کہ آؤ میری مدد کرو، تو جو مدد کرنے گیا اس کے لیے ارشاد فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو بھی میرے چچا زید اور ان کے ساتھ شہید ہوا وہ انہی شہیدوں کے مرتبے پہ تھا کہ جو شہادت کا مرتبہ، جو شہیدوں کا مرتبہ میرے دادا علی کا تھا، جو مولا علی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کا مرتبہ تھا، وہی مرتبہ چھٹے امام کے قول کے مطابق جناب زید کی شہادت اور ان کے ساتھ ہونے والے شہیدوں کا مرتبہ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو مخالفت کرے، لبیک نہیں کہی جنہوں نے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ تو ایک طرف عظمت بیان کی جناب زید کی شہادت کی اور جناب زید کے شہید کے ساتھ ساتھ جو ان کے اصدقاء اور احباب و اصحاب شہید ہوئے ان کی فضیلت بیان کی، دوسری طرف جنہوں نے مخالفت کی ان پر تبرہ کیا، امام نے تبرہ کیا۔ تو عزیزان محترم، جناب زید کی عظمت اور منزل یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، ظالموں کے خلاف قیام کیا، اور اس قیام کو یہ نہ کہا جائے کہ جناب زید نے اپنی طرف سے قیام کیا، نہیں، بلکہ جناب زید پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تائید تھی، امام کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ قیام کیا تھا
جس کے لیے شہید اول نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، امام قانی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جناب زید کا قیام اپنی طرف سے نہیں تھا، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کا قیام امام جعفر صادق علیہ السلام کی تائید کی بنا پر تھا۔ کوفہ کے گورنر نے ایک کام کیا، نماز کے بہانے سے جناب زید کے صحابیوں کو مسجد میں بلایا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ جناب زید کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جتنے بھی مولا جناب زید کے صحابی تھے انہیں بند کر کے رکھا، لیکن چند صحابی کے ساتھ ساتھ جناب زید نے وہ قیام کیا، وہ جنگ کی، اور جنگ اس انداز میں کی کہ جناب زید کی پیشانی پر ظالموں نے ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے جناب زید شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے تو ان کے جو بعد چاہنے والے تھے انہوں نے ان کو خفیہ طور پر انہیں دفن کر دیا۔ لیکن بہت ہی المناک اور غمناک منظر ہے جناب زید کی شہادت کا بھی، کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت جناب زید میں ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجنے کے بعد وہ فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے چچا جنت میں ہیں، اور پھر بیان فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں شہید کیا، اور یہ وہ مظلوم ہیں، وہ شہید ہیں کہ جنہیں صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب ان کے چاہنے والوں نے دفن کیا اور دشمنوں کو خبر ملی کہ جناب زید کو دفن کر دیا گیا ہے، تو انہیں قبر سے باہر نکالا، اور قبر سے باہر نکالنے کے بعد سر و تن میں جدائی کی، اور ظالموں نے سر کو شام بھیجا، شام ابن عبد الملک کے پاس، اور تاکہ اسے انعامات لیے جائیں، اور کوفے میں اس لاشے کو، اس مبارک جثے کو، مبارک جسد کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور تاریخ نے بتایا کہ اور زیارت جناب زید میں یہ فقرہ بھی ملتا ہے کہ 4 سال تک ان کا جنازہ سولی پر باقی رہا، لیکن جب ہشام ابن عبد الملک مر گیا، فنار ہو گیا، تو پھر اسے ولید ابن یزید نے جناب زید کی لاش کو آگ لگا دی اور ان کی خاک کو ہوا میں بکھیر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیمہ۔